چیف جسٹس صاحب کا اس پہ کوئی جواب تو نہیں؟ ابھی کوئی جواب نہیں آیا ان کا۔ اچھا سر، یہ پھر بتائیں، چلے وقت کیونکہ کم ہے، لاپتہ افراد کا بینچ ٹوٹ گیا، جج صاحب نے معذرت کر لی، کوئی وجہ پتہ چلی ہے؟ کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تقریباً 7-8 ماہ یہ بینچ چلا، بڑا اسپیشل بینچ تھا، اس میں درجنوں کیسز تھے مسنگ پرسنز کے، ملک بھر سے لوگ آتے تھے، ادھر کے پی سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، یہاں اسلام آباد کے کوئی مسنگز تھے ان کے بھی لوگ آتے تھے اور ان کو کیسز کو سنا جا رہا تھا۔ گورنمنٹ کو کمیٹی بھی بنا رہی تھی، پھر اس میں جو خفیہ اداروں کے لوگ ہیں اس کمیٹیز میں ان کو بھی رکھا گیا تھا۔ تو یہ بینچ کس نے بنایا تھا؟ یہ بینچ بنایا تھا عامر فاروق صاحب۔ پہلے تو جسٹس محسن اختر کیانی کیس سن رہے تھے تو انہوں نے سفارش کی تھی کہ لارجر بینچ بنائیں تاکہ سارے مسنگ پرسنز کے کیسز ہم سنیں۔ تو اس میں جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس کیانی تھے، تو اب جسٹس ارباب محمد طاہر انہوں نے ریکیوز کر لیا ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ پہلے اس سے پہلے ایک ان کا آپس میں آیا تھا اختلاف کے، جب جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا تھا کہ جو خفیہ اداروں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کیمرہ ان سے بریفنگ لیں گے کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے مسنگز کا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب نے اتفاق نہیں کیا تھا، تو پھر وہ 2-1 کا آرڈر ہو گیا تھا۔ مطلب ان کا خیال تھا کہ بلانا نہیں چاہیے، نہیں بلانا چاہیے، یہ ایگزیکٹو یا گورنمنٹ سے ہی آپ پوچھیں اور اس طرح کر کے۔ اور پچھلی سماعت بھی بڑی سموتھلی ہوئی تھی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے بڑے ریمارکس بھی دیے تھے کہ گورنمنٹ اگر نہیں کام کرے گی تو ہم مزید پھر سوچیں گے کہ ہم کس کس کو بلا سکتے ہیں۔ لیکن آج حیران کن طور پر، اور سب حیران تھے جو پٹیشنر تھے، درخواست گزار، کیونکہ یہ کیس جو ہے اپنی نوعیت کا بالکل مختلف، اس میں بہت سینسیٹیوٹی انوالو ہوتی ہے، جو فیملیز آ رہی ہوتی ہیں، پبلک انٹرسٹ کا بھی کیس ہے، بہت بڑا پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، بہت بڑا پبلک، اور اس کو تو ونس فار آل ریزالو ہونا چاہیے۔ کوئی گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی آنی چاہیے۔ ہمیشہ سے ہم نے جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے جنوری 2024 میں، جنوری یا فروری میں دی تھی اس قسم کی یقین دہانی کرائی ہائی کورٹ میں کہ مسنگ نہیں ہوں گے لوگ۔ تو ایک ملک کا بڑا لا افسر کہہ رہا ہے کہ مسنگ نہیں ہوں گے، تو آپ مجھ کو سب کو پتا ہے کہ کیا اس کے بعد مسنگ نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ حکومت کی یقین دہانی کراتی ہے، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو اس تناظر میں یہ اس سے بڑی امیدیں تھیں اس بینچ سے کہ چیزیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسٹریم لائن ہو جائیں، کوئی بہتری ہو، کوئی مسنگز واپس بھی آئے، بلوچ مسنگز جو واپس بھی آئے اس بینچ کے بننے کے بعد، تو بہتر جا رہا تھا۔ لیکن اچانک یہ ہوا اور اب کیا ہوگا سر؟ کیا کوئی اب وہ جو چیف جسٹس کو بھجوائی ہے فائل، اب وہ نیا بینچ بنائیں، نیا بینچ، تیسرا ممبر کو اس میں رکھیں گے اور وہ پھر آئے گا اس بینچ کو۔ تیسرا ممبر ہی کوئی رکھیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں نئے ممبرز کر دیں؟ ہو تو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ وہ کوئی بھی بنا دیں، کوئی نیا بینچ بنا دیں۔ مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان پہ بائنڈنگ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ آج بھی جو گورنمنٹ سے انہوں نے جواب مانگا تھا، پچھلی ہیئرنگ ہر 2 ماہ بعد یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو ان سے جواب مانگا تھا۔ بلکہ میں سوچ رہا تھا بلکہ آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے بھی کوئی مسنگز تھے، ان کی فیملیز وہاں کے جب بات کرتی تھیں تو کمرہ عدالت کا ماحول ہی مختلف ہو جاتا تھا کہ یہ کیسے۔ پھر جج بھی سن رہے تھے، اسپیشل ٹائم ان کو دیتے تھے، ان کو سنتے تھے، کم سے کم ان کا سننا تو بنتا ہے، ان کو کوئی سننے والا تو ہونا کیا، بڑی امیدیں تھیں ان کی۔ تو یہ پھر اب بینچ ٹوٹا ہے، اب نیا بینچ بنے گا، پھر دیکھیں گے کہاں جاتے ہیں۔ سر another abrupt خبر جس کو کہہ سکتے ہیں اچانک سے، اور وہ تھا لاہور سے استعفیٰ آ گیا۔ جی لاہور سے استعفیٰ ہے، کافی مطلب کہ کیونکہ ان کا ریٹائرمنٹ بہت دور تھی، 2016 میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے، تو ابھی 9 سال ہوئے ان کو جج بنے ہوئے، آگے بھی تقریباً 7-8 سال ان کے رہتے تھے، اور جج وہ کیسز کی سماعتیں بھی کر رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے۔ اچانک یہ ہو گیا۔ میں نے کوشش کی مختلف ذرائع سے چیک کرنے کی کہ کیا وجہ ہے، وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اور جس کی وجہ سمجھ نہ آئے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ کو جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ یاد ہوگا، اچانک یہی ٹائم تھا، شام کا وقت تھا، اور ابھی پتہ چلا جی انہوں نے لکھا ہے جی پرسنل ریزنز، اور وہ بھی کچھ 6-8 مہینے میں چیف جسٹس بننا تھا، سینئر پیونی جج تھے سپریم کورٹ کے، پرسنل ریزن سے گھر جا رہے ہیں جی۔ اس سے کھوج لگانے میں بہت لوگوں نے کوشش کی، بعد میں ان سے رابطہ کرنے کی، کہیں آج تک نہیں بیان ہوا۔ تو جس کی کوئی وجہ نہیں بیان کی جاتی اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے میرے خیال میں وجہ بیان کر دی جائے، پبلک کو پتا ہو کہ کیوں آپ اتنا مطلب یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیسا تھا؟ ویری کوئکلی ویسے اسلام آباد میں یہ فوجداری کے وکیل تھے اسلام آباد میں، اور اچھا نام تھا، فوجداری کے جو کرمنل کیسز کرتے تھے، اور یہاں پہ اسی وجہ سے کرمنل کیسز کرنے والے جو وکیل ہے اس کو بطور جج جو ہے وہ وہاں پہ لایا گیا۔ ایک اور وجہ بھی ویسے ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر کہ جس طرح
آج کل جو ہے وہ ججز لائے گئے ہیں ان کا جو میرٹ آپ نے بنایا ہے اس میں کوئی رولز، اس کی قابلیت اور مختلف اینگل جو دیکھنے ہوتے ہیں کہ ایک اگر وکیل کو جج آپ نے بنانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا میرٹ ان کا بنتا تھا کہ یہ سارے ہی جج بن جاتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے لاہور کے معاملے میں مسلم لیگ نون نے بھی، اور اگر کراچی کے معاملے میں جو پیپلز پارٹی بھی اور گورنمنٹ کے قریبی لوگ اور ان کے چیمبرز کے اور یہ وہ، وہاں کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا. جب آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو جو بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ اچھے بھلے وہ کمپیٹنٹ ہوں یا ماضی میں ضرورت نہ ہو نوکری کی تو وہ ضرورت نہ ہو نوکری کی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کیا لینا دینا. آپ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال لے لیں، بہت سارے ایسے ججز ہیں جن کے بارے میں لوگ باتیں تو کرتے ہیں، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز ساخن، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بطور ججی کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال عدلیہ کو ایسے ججز کی ضرورت ہوتی ہے.